حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت شادی ہوئی، رات کے وقت شادی ہوئی، صبح ابھی جو ہے وہ غسل جنابت نے کیا، ارادہ کر رہے تھے، غسل جنابت کا ارادہ کر رہے تھے، کانوں میں آواز آئی کہ کفار مکہ نے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے جانثاروں پر حملہ کر دیا ہے۔ بس اتنی آواز کانوں میں پڑی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ذرا بھی خیال نہ کیا، رات کو شادی ہوئی ہے، ابھی جوانی کے شب و روز بسر کرنے گئے، ابھی تو بیوی کے ساتھ رہنا ہے، بچے پیدا کرنے گئے، ابھی تو دنیا کی بہار دیکھنی ہے اور دنیا میں جو ہے وہ رہنا سہنا ہے، ذرا بھی اپنی جوانی کی پرواہ نہ کی، ذرا بھی اپنی نئی شادی کی پرواہ نہ کی کہ ابھی تو ایک رات گزری ہے، فوراً غسل کا بھی ترک کیا، غسل بھی نہ کیا اور وہ بھاگے اپنے گھر سے اور عہد کے میدان میں پہنچے۔ دیکھا جنگ جاری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کفار پر جو ہے وہ یلغار کیے ہوئے، کفار جو ہے وہ صحابہ کو شہید کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ بھی اس جنگ کے اندر کود پڑے اور کئی کافروں کو واسطے جہنم کیا اور پھر شہادت کے مرتبے پر فیض ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے صحابہ کی لاشوں کو جمع کیا جو شہید ہو چکے تھے، کفار نے ان صحابہ کا مسئلہ کر دیا، ناک کان اور آنکھیں نکال دی جو شہداء تھے ان کی، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت، ان کی لاش کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا جناب حنظلہ کی میت لاش نظر نہیں آ رہی، کریم آقا نے فرمایا میری نگاہ نے ابھی ابھی دیکھا ہے آسمانوں کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان چاندی کے بہت بڑے تخت کے اندر حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا حضرت حنظلہ کی پیشانی سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، معلوم یہ ہوا انہوں نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ گزاری اور صبح غسل نہ کیا اور اسی طرح بھاگ نکلے۔ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ان کو غسل کی حاجت تھی، اس لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بتا یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، علماء بیٹھے گئے، شہید جو ہوتا ہے شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ شہید حقیقی وہ ہے جو میدان جنگ میں جا کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین اسلام کی بقا کے لیے لڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اسے شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس شہید کو بغیر غسل کے، بغیر کپڑوں کے، کفن کے، اسی طرح نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا جائے۔ شہید حکمی کے لیے کفن بھی ہے اور جو ہے وہ کفن بھی غسل بھی ہے، لیکن شہید حقیقی کے لیے نہ غسل ہے اور نہ ہی کفن ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام جو میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ان کو اسی طرح بغیر کفن کے، بغیر غسل کے جنازہ پڑھا کر دفن فرما دیا کرتے تھے، لیکن یہاں تمامی صحابہ کو اسی طرح دفن کیا، لیکن حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل اس لیے دیا کہ ان کو غسل کی حاجت تھی، ان کو غسل کی حاجت تھی، اس لیے جو ہے